بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام صدائے سحر کے ساتھ عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہد ندیم احمد حاضر خدمت. ناظرین، اس ملک کی عوام پاک افغان جارحیت پر پریشان ہیں اور پاک بھارت پراکسی وار کا منہ توڑ جواب اپنی فورسز کے ساتھ مل کر دے رہے ہیں، لیکن انہیں سب سے زیادہ شکوہ اپنے حکمرانوں اور میڈیا سے ہے. حکمران عوام کے مسائل ہائی لائٹ نہیں کر رہے. دونوں جانب سے سب اچھا ہے کہ آواز گونج رہی ہے، جبکہ زمینی حقائق اس کے برعکس ہے. ہم زمینی حقائق کی بات کرتے ہیں اور عوام کے ہی مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں. جی شاہد ندیم احمد صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب، کیا بات ہے کہ حکمران عوام کے مسائل کو ترجیح نہیں دے رہے، نہ ہی میڈیا عوام کے مسائل درست طریقے سے ہائی لائٹ کر رہی ہے؟ ناظرین السلام علیکم. شکریہ عرفان مصطفیٰ صحرائی صاحب. اس سے پہلے کہ ہم عوام کے مسائل میڈیا کی بات کریں، ہم بات جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کابل کی بات کر لیں، افغانستان پاک افغان مذاکرات کی، اور پھر انڈیا کی جو اس میں کردار ہے اس کو تھوڑا سا اظہار خیال کر لیں. آغاز سے زیادہ بہتر ہے تاکہ اس سے جو ہے وہ 3 دن سے میں جو ہے مذاکرات ہو رہے ہیں پاک افغان، لیکن اس کے کوئی نتائج جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ آج بھی یہ خبر ہے کہ جناب بات جو ہے وہ اس مذاکرات کی بیل منڈیر چڑھنے لگتی ہے، لیکن کابل سے ایک چھوٹا سا فون آ ٹانگی جو آ رہی ہوتی ہے وہ پھر نیچے گر پڑتی ہے. کابل اگر افغانستان اور افغانیوں کی طرف دیکھا جائے تو وہ شروع سے ہی پیسے لے کر لڑتے رہے ہیں. پہلے پاکستان امریکہ سے لے کے رشیا کے لیے لڑے، اور پھر اس کے بعد امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے دیگر ممالک سے لے کر ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ دستے گریباں رہے، اور اس کے انہیں کوئی نہیں مل رہا تو پاکستان کے گلے پڑ رہے ہیں. پاکستان اور اس کے پیچھے جو ہے وہ سرعام بھارت ہے، اور بھارت یہ جو مذاکرات ہے اس کی میں بیل کو مڈیر چڑھنے نہیں دے گا، کیونکہ اس نے $1 ارب کی بھی پیشکش کی ہوئی ہے، اور اس $1 ارب کی جو ہے وہ مٹھاس افغانیوں کے منہ میں جب آتی ہے تو وہ کیسے مذاکرات کریں گے، تو اس کا آگے حل کیا نکلے گا. تو اس کا وزیر خارجہ ہمارے خواجہ اسد صاحب نے کہہ دیا ہوا ہے کہ مذاکرات یا پھر کھلی جنگ ہوگی. تو نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ جو بیل ہے یہ مذاکرات کی، اور ان لوگوں کے بھی جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، ان کی بھی زبان بندی اس حوالے سے ہو جائے گی کہ ہم نے 18 گھنٹے بیٹھ کے بڑی کوشش کی ہے، اور ایک ہی بات تھی کہ آپ کے ہاں سے جو تراندازی ہوتی ہے اس کو روکنا ہے. آپ نے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں سے کسی دوسرے ملک میں تراندازی، اور پھر نہیں ہونے دے گا تو پھر لازمی بات ہے کہ ہم تو وہیں جا کے ماریں گے جہاں ہمارے ٹیررسٹ یا ہمیں نقصان پہنچانے والے، ہماری تراندازی کرنے والے بیٹھے ہوں گے. تو پھر اس وقت سفید جھنڈے لہرانے کا یا مذاکرات کرنے کے عندیہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی شاہ صاحب، یہ جو لیکن آگے میڈیا جو ہے وہ نہیں کر رہا. سوال یہ تھا کہ اس میں اگلا جو آپ نے سوال کیا تھا وہ یہ ہے کہ عوام جو ہے حکمرانوں سے خائف ہے، عوام کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ ٹھیک ہے، عوام بھی پریشان ہے. عوام اس ساری بھارت ہو، افغانستان ہو، کوئی بھی بیرونی جو ہے وہ معاملہ ہو، عوام نہ صرف افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، بلکہ حکمرانوں کے ساتھ بھی، حکومت کے ساتھ بھی جو ہے اس وقت جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک قوم بن جاتی ہے. ہاں، اور وہ حکمران ہیں جو ان کے ووٹ سے نہیں آئے ہیں. وہ اس وقت یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے ووٹ سے نہیں آئے ہیں، یہ ہمارے منتخب کردہ نہیں ہیں،
یہ کسی کے مسلط کردہ ہیں اور ہم ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہونے نہیں. جب ملک کی بات آتی ہے، قومیت کی بات آتی ہے، ریاست کی بات آتی ہے، تو پھر عوام جو ہے وہ ریاست کے ساتھ بیرونی دشمنوں کے لیے اور چاہے اندرونی دشمن ہو ان کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. اب حکمرانوں کا فرض بنتا ہے کہ عوام کے لیے سوچیں. عوام کی جو ہے اگر ان سے نہیں بھی منتخب ہوئے تو یہ ہمیشہ تو نہیں رہے گا، اگلی دفعہ اگر انہوں نے منتخب ہونا ہے تو عوام کو ریلیف دینا پڑے گا. اب یہ کہ جی سب اچھے کی آواز لگاتے رہیں کہ یار سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، نہیں. یہ حکمرانوں کی چاہے صوبائی ہوں یا وفاق ہو، حکومت نے گڈ گورننس کو بہتر بنانا ہے، عوام کو مہنگائی سے نجات دینا، بے روزگاری سے نجات دلانی اور ان کے جو درینہ مسئلے ہیں ان کو حل کرنا ہے. اگر حکمران نے یہ نہیں کریں گے، اور اس کو جو ہائی لائٹ ہے وہ میڈیا نے کرنا ہے. اگر میڈیا بھی حکمرانوں کے ہاتھوں کی کھٹ پتلی بن جائے گا تو پھر عوام کی بات کون کرے گا. تو اس وقت نظر یہ آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میڈیا پر بڑا پریشر ہے. اور میڈیا جو بالخصوص سوشل میڈیا تو اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی جو ذمہ دارانہ جو ہے وہ کر رہا ہے صحافت، وہ تو اپنا حق ادا کر رہا ہے. لیکن اس میں لازمی بات ہے کہ ایک بہت زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جن پر انگلی اٹھائی جاتی ہے. تو ہم نے ان کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو ان کو دیکھنا ہے کہ جو تنقید بلا اصلاح کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، عوام کے درد کا احساس دلاتے ہیں. تو میڈیا کو لازمی بات ہے کہ اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا اور مفاد سے نکل کر جو ہے عوام، ورنہ عوام جو ہیں وہ پھر میڈیا کو بالکل نظر انداز کر دیں گے، جیسا کہ اب کیا ہوا ہے. اب وہ سوشل میڈیا جو ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، عوام وہیں دیکھتے ہیں اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی سوشل میڈیا جو ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے اس میں کوئی شک نہیں منفی پروپیگنڈا ہوتا ہے، لیکن اس میں جو لوگ مثبت کردار ادا کر رہے ہیں، جو عوام کی صحیح نمائندگی کر رہے ہیں، ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے. جیسے آپ نے عرض کیا کہ جو افغانستان والا معاملہ ہے ان کے ساتھ اب بات چیت تو کر رہے ہیں، جیسا کہ یہاں کے بہت سارا وہ ایک ہلکا بات تھا کہ جی ان سے وہ کیا جائے، لیکن وہ اسی لیے کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ انسان نہیں ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں. جب اپنے ہی محسن کی جو ہے وہ احسان کو نہ سمجھنے والا، اور پھر وہ کہ جس نے اپنا آپ نقصان کیا اور ان کے فائدے کرتے رہا 40 سال تک، ان کا وہ نہیں بنا، ان کو چھوڑ کے پھر وہ نئے باپ اب بنا لیا ہے. تو وہ نئے باپ کی خوشی میں ابھی تھوڑا سا ان کو چہک لینے دیجئے اور اس کا ان کو خمیازہ ضرور ملے گا. لیکن رہی بات اس کی، تو جو ہمارے حکمرانوں کی ہے، یہ اصل میں جو نظام ہے نا وہ اقتدار کی ہوس ہے. اس نظام میں ان کا صرف ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جی ہمیں اقتدار تک پہنچنا ہے، جس کا بھی ہوگا وہ یہی چاہے گا. وہ حکمران اس لیے نہیں بنتے کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے بنتے ہیں، یا ہمیں حکومت اس لیے چاہیے کہ ہم عوامی جو ہے وہ مسائل کو حل کریں، بلکہ وہ صرف اپنے اقتدار اور اپنے مفادات کی جو ہے وہ، یا اپنے رشتہ داروں کے، اپنے حلقہ احباب کے جو مفادات ہیں ان کا وہ زیادہ سوچ رکھتے ہیں. اسی وجہ سے یہ حالات ہے. لیکن اس میں میڈیا کا جو رویہ ہے وہ اس لیے بھی کردار اچھا نہیں ہے کیونکہ وہ بھی مفادات کے اور دباؤ کے نیچے آ کے، حالانکہ پہلے میڈیا اتنا دباؤ میں نہیں آتا تھا، دباؤ تو ہمیشہ سے میڈیا پر رہا، لیکن انہوں نے کیا. اور رہی سوشل میڈیا کی بات، تو سوشل میڈیا جو ہے وہ اس طرح سے اپنا جو ہے نا وہ کردار ادا نہیں کر رہا، کیونکہ وہ منفی اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو کنٹرول نہیں ہے، اور جو دل کرتا ہے وہ پھر ہر کوئی بندہ جب کرے گا اور کسی اصول کے بغیر کرے گا تو وہ اس میں منفی پن زیادہ آ جاتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے نا میڈیا کو جو ہے وہ کردار اپنا ادا کرنا چاہیے. ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. پہلے کچے کے ڈاکو خاص و عام لوگوں کو اغوا کرتے تھے،
اور پکے کے ڈاکو اغوا کرتے تھے۔ اب امام مسجد بھی اغوا برائے تاوان ہونے لگے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جی شاہ صاحب۔ دیکھیں جی، ہمارے ہاں سب سے جو خطرناک ہے نا جی، وہ کچے کے ڈاکو سے زیادہ پکے کا ڈاکو ہے۔ اور کچے کے ڈاکو مانا کہ پکے ہو گئے ہیں، لیکن ان پکوں سے بھی بڑے جو پکے ہیں وہ ہمارے ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں، وہ عوام کے نام نہاد نمائندے بنے ہوئے ہیں اور وہی ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ جب تک آپ کچے سے پہلے پکے کے ڈاکوؤں کو آپ نہیں روکیں گے، ان کا تدارک نہیں کریں گے، ان کے اور ان کے درمیان جو لنک ہے اس کو ختم نہیں کریں گے، تب تک کچے کے ڈاکوؤں کو کا سد باب کرنا یا انہیں نکیل ڈالنا بڑا مشکل ہے۔ دیکھیں، بات پہلے ہوتی تھی عام لوگوں کی یا عمرا کی، یا جو انہیں لسٹ ملتی تھی پکے کے ڈاکوؤں سے، وہ ان کو اغوا کرتے تھے۔ جہاں وہ پکے کے ڈاکوؤں کے مفادات، وہاں اپنے بھی چھوٹے موٹے مفاد کا جو ہے اس کو پورا کرتے تھے۔ لیکن بات اب بڑی حیرانگی کی ہے کہ جا پہنچی ہے جناب مسجدوں کے اماموں تک، بزرگوں تک۔ بڑے حیرانگی کی بات ہے، یہ امام کو اس سے پہلے ایک بزرگ کو اغوا کیا گیا تھا، تو اب اس میں جو ذریعہ بنایا جاتا ہے وہ کبھی خاتون کو بنایا جاتا ہے، کبھی شادی کی جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے اب عام لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، لالچ نہیں کرنا چاہیے، یا اس طرح کے اس جھانسے میں نہیں آنا چاہیے جس کے میں وہ آتے ہیں۔ یہ تو بعد میں ہی پتہ لگے گا کہ یہ جو 70 لاکھ روپے کے تاوان وصولی کے لیے جو ہے وہ امام مسجد کو اغوا کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک طرف تو امام مسجد اغوا ہو رہے ہیں، دوسری طرف محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے تمام جو مسجد کے علماء کرام ہیں ان کے لیے جو ہے وہ وظائف کا جو ہے وہ اعلان کیا، جو کہ بڑا خوش آئند ہے۔ اب ایک طرف تو انہیں وظائف دیے جا رہے ہیں، دوسری جگہ ان کی زندگی محفوظ نہیں رہی ہیں، انہیں اغوا کیا جا رہا ہے۔ تو اصل میں جو ہے وہ وظائف تو جو دینے ہیں اس کے پیچھے تو چاہے تحریک لبیک والوں کے ساتھ جو سلسلہ ہوا اس کو کور کرنے کے لیے سیاسی ایک چال چلی گئی یا کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ کام اچھا ہے کہ وہ لوگ جو کہ دین کی خدمت کرتے ہیں، جو کہ سماجی اور فلاحی کام کرتے ہیں، جو کہ مساجد میں بیٹھ کر بچوں کی تربیت کرتے ہیں، قرآن اور حدیث پڑھاتے سناتے ہیں، ان کو ایک چھوٹی سی تنخواہ پہ رکھ کر جو ہے ان پر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ اور اگر حکومت ان کی جو ہے وہ امداد کرے یا ان کو وظائف ان کے مقرر کرے تو یہ، لیکن اس کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے یا اپنی سیاسی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے جو ہے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں ہم تعریف کی جاتی ہے وہاں تنقید بلا اصلاح بھی یہی کی جاتی ہے کہ اس کو سیاسی طور پہ استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اس کو رفاہی اور فلاحی کام سمجھتے ہوئے اس میں دیر ہوئی ہے۔ اس میں ہم کہتے ہیں کہ مزید جو ہے صرف وظائف جو ہیں وہ زیادہ دینے چاہیے، ان کے لیے بھی صحت کارڈ اور دیگر چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور دینا چاہیے۔ رہی بات یہ اغوا کی، مسجد کے اغوا کے 70 لاکھ کا تاوان مانگ رہے ہیں، اب یہ 2-3 لاکھ میں مکمکہ ہو جائے گا اور وہ جب آئے گا تو پھر ہی پتہ چلے گا۔ لیکن یہی کہا جاتا ہے کہ عوام کو اگر تحفظ نہیں ملے گا، چاہے وہ کسی بھی صوبے کی حکومت سے نہ ملے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ عوام کو تحفظ دینا صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے اور ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اس پہ یہ نہیں کہ اگلے پہ ڈال دیا جائے جی وہ وہاں کیوں گیا اور پھر اسے کس حوالے سے جو ہے وہ پکڑا گیا اور اغوا کیا گیا، کس طرح جھانسا دیا گیا۔ اصل یہ ہے کہ ہر شخص کا تحفظ، جہاں عوام کو خیال کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحفظ فراہم کرنا حکومت کا کام ہے۔ اور حکومت اگر عوام کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی، عوام کو صحت کی سہولیات نہیں دے سکتی، عوام کو روزگار نہیں دے سکتی، عوام کو مہنگائی سے نجات نہیں دے سکتی، تو پھر کس بات کی حکومت اور کس بات کی گڈ گورننس کے دعوے کیے جاتے ہیں؟ یہ شاہ صاحب، یہ شاہ ندیم احمد صاحب، یہ جو آپ نے سارا تفصیل بتائی حالانکہ یہی ہے، لیکن اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو معاشرے کی
اخلاقی اور سماجی جو عکاسی کرتا ہے کردار کی، کہ لوگ جو ہیں وہ کسی بھی وجہ سے، یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ انڈیویجول ہے، ان کا اپنا ذاتی کردار ہے جن کی وجہ سے یہ اس حالات میں پہنچے، لیکن وہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. جو ڈاکو ہیں وہ اس طریقے سے بہت سے پہلے بھی کر چکے ہیں. یہ تو پہلا عرفان صاحب، یہ کب سے کچے کے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اور کتنی دیر سے یہ کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ پھر رہے ہیں؟ مجھے بتائیے، ایک ریاست، ہم دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہم در اندازی کرنے والوں کے لیے افغانستان جا کے ان کو مار رہے ہیں. اچھا، یہاں سے ان کا یہ چند لوگ کچے کے نہیں ہم مار سکتے، یا ان کو ان کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، ان کو جو ہے ریلیف دیا جا رہا ہے، انہیں ہتھیار پھینکنے کی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. یار یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ ایک کتنی بڑی حکومت ہے، کتنی بڑی مانی ہوئی جس کی سیکورٹی فورسز ہے، دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے، اور ہم کچے کے ڈاکو ہمارے وہ چند ایک علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس علاقے کا کیوں نہیں صفایا کر دیا؟ اچھا، اس کی وجوہات میں آپ کو بتانے لگا ہوں. وہاں پہ بے روزگاری اور تعلیم سے دوری آ گئی نا حکومت کی، نہیں وہ آ گئی. میں کہہ رہا ہوں یہ آج کی نہیں ہے نا. مطلب دیکھیں جی، پورے لاہور میں دیکھیں آپ، مخصوص چند لوگوں کے علاوہ باقی لوگ تو سفید پوش اور غریب لوگ ہیں. اب جب سارے لوگ ہیں، اور دیکھیں باہر ذرا نکلیں تو صحیح، کسی کو ذرا پوچھ لیں، وہ کوئی بل لے کے ہاتھ میں رو رہا ہے، کوئی جناب شام کی روٹی کے لیے رو رہا ہے، کوئی روزگار کے لیے رو رہا ہے. اچھا، وہ کیا سارے اب کچے کے ڈاکو بن گئے؟ نہیں، یہاں پہ کچے کے تو وہ ایک علاقہ ہے نا، اس وقت ساروں نے ایک قسم کے وہ نام دے دیا. نہیں، یہاں پہ بھی ہیں، گلے نو پہ جاؤ، یہاں پہ بھی ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے ایسے ایریز ہیں جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا کیونکہ جی وہ غریب ہے. آپ دیکھیں جھگیاں بنی ہوئی ہیں، یہاں سے آپ راوی کے پل سے نیچے دیکھیں، وہاں پہ جھگیاں بنی ہوئی ہیں، سارا کرمنل لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ وہ پورے کا پورا ایریا ہی کرمنل ہے، یعنی اندر نہیں آپ جا سکتے. پولیس کو بھی پتہ ہے ساری چیزوں کو. وہاں پہ ڈرگ مافیا ہے، وہاں پہ یہ چور ڈاکو ہیں، وہاں پہ جیب کترے ہیں، وہ سارے اسپیشلسٹ اور ان کے استاد ہیں، اور استادوں کے ساتھ وہ سارا کچھ جو ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایک مسلسل، وہی میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ہماری جو کردار ہے نا، وہ اخلاقی اور اس کی عکاسی صاف طور پہ کر رہا ہے کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے اس طرح سے نہیں ہوگا کہ جیسے ہم کہیں جی حکومت یہ کر دے، حکومت اگر قانون سازی کر دے. اب قانون اگر کر دیا، میں کہتا ہوں جی میں ذمہ داری کیا ہے جی، قانون بنائے گی، قانون بنا کے امپلیمنٹ کرے گی، لیکن آپ اس سے کام نہیں بنے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں ساتھ چلیں گے. ایک تو قانون کی آپ عملداری پوری کریں، دوسرا اس کے ساتھ جو ہیں جو مسائل ہیں عوام کے، ان کو بھی حل. نہیں، عوام کو جب تک شعور نہیں آئے گا، پہلے ہوتا تھا. ہاں جی، نہیں، دوسری بات آ جاتی ہے. اس کو آپ کر لیں کہ جی عوام کو سب سے پہلے جی شعور دے دیں، پھر اس کے بعد قانون کی عملداری کر لیں، اور تیسرا سزا اور جزا دیں، احتساب کریں نا. باہر آپ چلے جائیں سعودی عرب میں یا دیگر ممالک میں، وہاں چوری کیوں نہیں ہوتی؟ اچھا، کیونکہ سزا دی جاتی ہے، امپلیمنٹ ہوتا قانون، سر عام ان کے ہاتھ. اچھا، وہ میں بتا رہا ہوں، جب وہ کٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوتی. اب وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ساتھ وہ شعور بھی دیتے ہیں. اچھا ہو گیا. تعلیم بھی مسجدوں میں کہا جاتا ہے کہ یار چوری کرنا جو ہے وہ انتہائی گناہ کا کام ہے. اچھا، یہاں پہ ایک بڑھ کے آگے اگلا مسئلہ جو ہے نا، وہ اس کی طرف آپ غور کریں کہ وہ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ قانون سیریس لیا ہی نہیں جاتا. کہ جی اگر قانون بنا ہوا ہے، پتہ ہے کہ جی میں جاؤں گا پولیس والے کو کوئی رشوت دوں گا، کسی کو میں سفارش کروں گا تو میں باہر نکل آؤں گا، اور وہ نکل آتا ہے. اور یہ آپ کو روز کا معمول ہے. طاقتور اور کمزور کا نا جی، جب طاقتور قانون کی خلاف ورزی سر عام کرے گا تو جو کمزور ہے وہ بھی ایک دن تنگ آ کے کہے گا یار پھر اگر یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو وہ کیا کرے گا؟ کسی طاقتور کا سہارا لے گا. یہی تو میں نے کہا کہ کچے کے ڈاکو. مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، تو یار ہم کچے کے ڈاکو سن رہے ہیں، اور جب کچے کے ڈاکو نہیں ختم ہوئے. اچھا دیکھیں نا کیوں نہیں ہوئے؟ اننے کو پتہ لگتا ہے کہ ان پر دست شفقت جو ہے وہ پکے کے ڈاکوؤں کا ہے. وہ اصل میں ایک تو بارڈر ہے، وہ سندھ اور اس کا بارڈر نہیں، پنجاب کا بارڈر ہے. یہ آپ پولیس جو ہے، سیکورٹی فورسز اگر چاہیں، دو حکومت چاہے، تیسرا جو ہے آپ کی نیک نیتی ہو،
تو اور آپ نے عوام کو دیکھا نا، وہ بڑی زبردست بات ہوتی ہے، کہتے ہیں جی یہاں پہ تنظیمیں ایسی بنتی ہیں یا جو کہ آگے جا کے انتشار کا باعث بنتی ہے، لہٰذا ان پہ پابندی۔ مجھے بتائیں وہ تنظیمیں بناتا کون ہے؟ پہلی بات کس کے مقصد کے لیے؟ اچھا وہ مقاصد جب پورے ہو جاتے ہیں پھر انہیں گھیر کے مارا جاتا ہے، پھر ان کو پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ اچھا جب مقاصد پورے نہیں ہوتے، وہی تنظیم جو ہے وہ جناب ساتھ بیٹھ کے معاہدے ہوتے ہیں، پیسے بھی ان کو سرے عام دیے جاتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو بڑی پروٹوکول کے ساتھ گھر بھیجا جاتا ہے۔ یہ جب رویہ رہے گا، عام عوام کو بھی نظر آئے گا، تو پھر آپ کہیں گے کہ قانون کی عملداری ہو۔ قانون کی عملداری ان رویوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ بدقسمتی کے ساتھ اگر رشیا کے ساتھ ہماری لڑائی، ہم نے افغانیوں کا ساتھ دیا تو اپنے مفاد جب ختم ہوئی تو ہم نے اپنے مفادات کو بالکل نہیں پہچانا۔ اسی طریقے سے ہم انڈیویجولی جو اندر ملک کے بھی کوئی بھی معاملہ ہوا اس میں ہم نے عوامی مفاد کو یا حکومتی مفاد کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے ذاتی مفادات پہ جو ہے نا وہ زیادہ کیا۔ اگلا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ جی لاہور پولیس کا پتنگ بازوں اور ان کی خرید و فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن سے معاملات درست ہو جائیں گے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ جو پتنگ بازی ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہم لوگ دوسرے یہ ایک کلچر ہمارے یہاں پرانا کلچر تھا، یہاں پہ پتنگ بازی ہوتی تھی، ایک دن تھا جی 14 فروری کو وہ ہونا ہے، وہ لوگ تیاری کرتے تھے، چھٹی کرتے تھے، اللہ گلہ ہوتا تھا 1-2 دن، بلکہ پہلے تھے وہ شروع ہو جاتا تھا، 1 ہفتہ اور 1-2 ہفتے بعد تک یہ سلسلہ جاری رہتا تھا۔ لیکن اس وقت بھی کچھ حادثات ہوتے تھے۔ اچھا وجہ کیا کہ ہم نے اس کلچرل پروگرام کو کے لیے کچھ جگہوں کا انتخاب پوری دنیا میں ہوتے ہیں، ابھی بھی دکھایا جاتا ہے اور اس چیز کو فروغ دیا جاتا ہے جو کہ ہمارے ہاں اس طرح کے رویوں میں ہم نے تبدیلی پیدا نہیں کی وقت کے ساتھ ساتھ۔ پہلے کم لوگ تھے، کم سلسلہ تھا تو اتنے حادثات نہیں ہوتے تھے، جگہیں کھلی تھیں، ڈبل سٹوریز مکان نہیں ہوتے تھے، سے کوئی گر بھی گیا تو چھوٹی موٹی چوٹ لگی۔ اچھا پھر اس وقت دھاتی ڈور کا استعمال نہیں تھا، عام دھاگا ڈور سے اڑائی جاتی تھی اور اسی شغل کے طور پہ ہوتا تھا۔ اچھا آج جو باہر دکھایا جاتا ہے باہر ساحلوں پہ کرتے ہیں یہ کام، اچھا وہاں پہ وہ، اور پھر اس طرح کے کوئی پیچے ویچے والا سسٹم نہیں ہے جو ہمارے ہاں اس کا حصہ بن گیا، پھر وہاں کوئی جوا یا شرطیں نہیں لگتی ہیں، یہاں اس پہ جوا نہیں کھیلا جاتا ہے، تو ایک کلچر پروگرام کے تحت، ایک انجوائمنٹ کے تحت کیا جاتا ہے۔ اچھا ہمارے ہاں وہ چیز بدل گئی، یہاں داتی دوڑ آئی، اچھا پھر اس پہ یہاں کی قانون سازی تو ہوئی۔ اچھا پھر دیکھا گیا کہ یار یہ تو گلوں پہ پھر رہی ہے، نہیں رک رہی ہے، پہلے قانون سازی کے تحت انہیں چند لوگوں کو پکڑا گیا، بڑوں کو تو 15 منٹ نہیں رہتے، چھوٹے لوگوں کو پکڑ کر رگڑا گیا، ان سے پیسے وصول کیے گئے، انہیں تنبیہ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ وہ سلسلہ ایسے ہی جاری ہی رہا۔ اب پھر اس کے بعد ایک بڑا کاروبار یہ بن گیا اور ایک مافیا اس میں شامل ہو گیا۔ اچھا میاں شہباز شریف کی یہ بڑی زبردست کام تھا کہ انہوں نے آ کے اس پہ قانون سازی کی اور پھر ان پر پابندی بڑی سخت لگائی اور پھر اس پر عمل درآمد بھی کروایا۔ حالانکہ وہ لوگ اس معاملے میں خلاف ہوئے، ان کے کریڈٹ پہ ونڈش بھی جاتا ہے کہ انہوں نے غریب اور عام لوگ کو ایک یکساں کر دیا، جس کی وجہ سے آج لوگوں کو اتنے پریشانی کا شادیوں پہ سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جو اچھے اقدام ہیں جی ساروں کے، وہ ان کو آپ گنوا سکتے ہیں، تو بڑا اچھا انہوں نے اقدام کیا۔ اچھا اب آ کے انہی کی محترمہ بھتیجی نے پتہ نہیں کیوں اچھی بھلی دے، جیسے ون ڈش چل رہی ہے، اس کو بیچ میں کیا جانے لگا تھا لیکن پھر روک دیا گیا، بڑا اچھا ہوا۔ آج لوگ سفید پوش بھی بڑی آرام سے اپنی باعزت طور پہ جو ہے وہ اپنے فنکشن کر لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو بسنت ہے، یہاں دیکھیں نا 1 منٹ صرف ابھی اعلان نہیں ہوا تھا، ابھی صرف ایک اجلاس ہوا اور انہوں نے وہاں سے یہ ایک جو ہے وہ پھل چھڑی نکلی کہ جناب یہ جو ہے نا اس کی وہاں طے ہوا ہے کہ اس کی اجازت دے دی جائے گی اور اس کے لیے ہمیں اہتمام کیا جائے گا، جگہ کا انتخاب جو کیا جائے گا پھر جگہوں پہ جو ہے۔ لیکن اس سے پہلے وہ گڈی شروع ہو گئی اور 2 بچوں کی جو ہے وہ اس حوالے سے ہلاکتیں ہو گئی، ڈور پھر گئی جناب۔ اب وہ دھاتی دوڑ تو نہیں رکی۔ اصل یہ ہے کہ آپ اس کو روکنے کا کیسے بندوبست، اور دوسرا جب تک اس سے شہروں سے ان سے باہر نہیں نکالے، اور یہ نہیں نکلے گی، بات یہ ہے کہ اس کلچر میں جو کوٹھے کا، چبارے کا،
جو گھروں میں محلوں کا کلچر ہے اس کو آپ ایک نکال لیں گے تو وہ نہیں ہے. اب آج بھی 14 فروری کو سخت پابندی کے باوجود گڈی بھی اڑتی ہے, دھات والی ڈور کے ساتھ اڑتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پتنگ باز بنانے والے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں بنا رہے ہیں. اچھا وہ بک کہاں رہی ہے یہ بھی نہیں پتہ لگتا. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اس پہ پابندی, اب اس کے 372 کیس بتانے سے کہ جی رواں سال میں ہم نے یہاں لاہور میں 372 کیس بنا دیے, مقدمات بنائیے, اس طرح کی الفاظی کاغذی کارروائیوں سے جو ہے وہ مسائل حل نہیں ہوتے. اس کے لیے آپ کو سخت پابندی ہی رکھنی پڑے گی, اس سے آپ نکل نہیں سکتے. کیوں کہ اور یہ کہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا, تو پولیس ہے بیسکلی اس کی ذمہ دار. اگر پولیس چاہے نہ دھاتی دور بن سکتی ہے, نہ ہی کوئی بچے کی جو ہے موت ہو سکتی ہے, نہ ہی یہ گڈی کا کاروبار مافیا جو اپنا کام کر سکتا ہے. یہ لین دین گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے اور ان کی ہی سرپرستی میں یہ سارا کام ہو رہا ہے, اور اس کو اجازت اس کی نہیں ملنی چاہیے. شاہد صاحب یہ نہیں ہے قانون بنایا گیا, بلکہ اس قانون کو سختی سے عمل پیرا بھی کیا گیا. یہاں تک ہو گیا کہ جس علاقے میں گڈی اڑے گی وہاں کا ایس ایچ او کو معطل کر دیا جائے گا, اور یہ تمام معاملات ہوئے. لیکن اس کا یہ ہے کہ وہ مسلسل نہیں رہتا. ہمارے قانون بنتا ہے کچھ دیر کے لیے, اس پہ امپلیمنٹ بڑا سخت ہوتا ہے, لیکن ساتھ ہی اس کو جو ہے نا وہ اگنور کر دیا جاتا ہے, اور معطل ہوتا ہے 4 دن بعد وہ پھر جو ہے نوکری پہ بحال ہو جاتا ہے. اس طرح نہیں بات بنے گی. بات یہ ہے کہ آپ معطل نہ کریں, نوکری سے فارغ کریں. جب آپ اس طرح کے 2-3 جو ہے کیسز ہوں گے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا دوسری بات وہی آ جاتی ہے مسعود سراج صاحب, غریب کا بچہ مرتا ہے, سائیکل والا, موٹر سائیکل والا, کار والا مرتا ہے, نہیں مرتا. آپ دے لیں کسی کا بھی امیر کا بچہ نہیں مرا, کسی ایم پی اے ایم این اے کا بچہ نہیں مرا. ان کا مرے نا تو میں دیکھتا ہوں کیسے بحال ہوتی ہے. اصل میں یہی ہے نا کہ آپ کو جو ہے نا وہ اخلاقی اور سماجی جو رویے ہیں نا اپنے تبدیل کرنے پڑیں گے. دیکھیں احساس, وہی کہہ رہا ہوں نا, وہی اخلاقیات ہے نا کہ جب آپ کے اخلاقی اور اس کو ٹیکس سے ماری جا رہے ہیں, اس کو مہنگائی سے ماری جا رہے ہیں, اس کو جناب اس کے منہ سے نوالا غریب بھی لاپرواہی نہ کرے. ہماری قوم تو لاپرواہ سے لاپرواہ تر ہوتی جا رہی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 8 بندے 6 بندے جو ایک موٹر سائیکل پہ لے کے جا رہے ہیں اور بغیر اوپر احتیاط کے وہ چل رہے ہیں. نہ بھی گڈی چلے پھر بھی کچھ ایسا عمل رکھنا چاہیے جس سے احتیاط کا ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. آپ بات کرتے ہیں غریب سے تو جینے کا حق چھینا جا رہا. مجھے بتائیے کیڑے غریب کا جو ہے وہ نمائندہ اسمبلی میں بیٹھا ہے؟ عمرہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک غریب کا بچہ خیبر پختونخوا میں آیا, عام بندہ, اس کو جناب 3 جج اجازت دے رہے ہیں جاؤ جا کے اپنے بانی سے مل لو, اسے ملنے نہیں دیا جا رہا. غریب کا بچہ نہیں ہے, سنیں تو صحیح, عام آدمی ہے یار, ورکر ہے, 5 مرلے کے مکان میں رہنے والا, غریب نہیں تو کیا. وزیر اعلیٰ کی دے دیتے. ابھی آپ کا جو موقف اسٹرانگ موقف رہا ہے کہ جی میرٹ پہ بندہ لائے, میرٹ پہ کس میرٹ کا وزیر اعلیٰ سارا, وہاں پہ 5 کروڑ تو نہیں ہوئی ہے, 4.5-5 کروڑ کی آبادی کا وزیر اعلیٰ ہے, اور نہیں اعظم کیا نہیں ہو رہا. ایک عام آدمی وزیر اعلیٰ بن گیا, اور نہیں عام نہیں, وہاں وزیر اعلیٰ کا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اسے عام آدمی کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو پورے صوبے کو چلانا ہے. وزیر اعلیٰ بننے کے لیے عوام نے منتخب کر دیا, جب وہ اسمبلی چلا بن سکتا ہے. نہیں بن سکتا ہے, لیکن وہاں سے جو پارٹی سیاسی ہوتی ہے وہ اس کو لے کے چلتی ہے تاکہ ہم نے آگے سیاسی معاملات کو بھی کرنا ہے. پارٹیاں جو بنا رہی ہیں اپنے وزیر اعلیٰ, یہ کیا کوئی ڈپلوما لے کے آئے ہیں جن کو بنایا جائے؟ تجربہ ہوتا ہے, انہیں سوچ ہوتی ہے. اب دیکھیں جی, ایک طرف آپ وزیر اعلیٰ کو کتنا تجربہ, بہت تجربہ جی, وہ سیاسی لے کے آئے, اور ان کا گھر بیٹھ کے کون سا ملک چلاتی, ان کے والد جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ رہے, 3 دفعہ وزیر اعظم رہے وہاں کے گھر کے. اور نہیں یہ نہیں, وہاں کا ڈپلوما ہے, گھر پہ ہر وقت گھر پہ جو معاملات ہوتے ہیں نا, نہیں وہاں پہ سیکھتے ہیں, وہاں پہ معاملات کو کیسے ملک کو صوبے کو چلانا ہے. ان کے وزیر بیچ میں ان رہے ہیں سارے, وہ یہ سیکھتے بڑا تجربہ کار ہیں کہ 45 سے 47 نہیں مریم نواز نے اپنا منوایا سر,
کیسے ہم نے جو ہے اقتدار دیکھیں جی ان کے بھائی بھی تھے وہ بھی اچھے بھلے سیاستدان ہیں, ہماری ملاقات رہی ہے ان سے, آپ کی بھی رہی ہے, وہ بھی اچھے سیاسی سوچ کے مالک ہیں, لیکن وہ ان میں سے بڑھتے ذاتی طور پہ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں نہیں پسند نہیں ہے ویسے نظریاتی طور پہ جو ہے نا, اب یہ میرٹ پہ تو نہیں ہے نا جی, افریدی صاحب کو آپ میرٹ پہ لے کے آئیں گے, غلط ہے. ہم نے سر عوام کی بات کرنی ہے, سچ کی بات کرنی ہے, دلیری نہیں یہ سچ تو نہیں ہے نا افریدی کا. اب دیکھیں دلیر کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ہم بزدلی کی بات کریں, سچائی کی بات نہ کریں. اس میں بزدلی کی کون سی بات ہے؟ اب یہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں, یہ کیبنٹ آج تک بنی نہیں ہے, صوبے کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اس کا کوئی نہیں ہے. اب جی وہ اس کے پاس لمبی ہو جائے گی, چلیں چھوڑیں اگلے. اگر میاں شہباز شریف لندن جا سکتے ہیں اپنے قائد سے اجازت لینے کے لیے, کابینہ بنانے کے لیے, اور معاملات آگے طے, تمام معاملات خود کر رہے ہیں. اب وہ ان کے ساتھ ساتھ تو نہیں ہے نا, پورا ملک چلا رہے ہیں اگلے. اس کو آپ ایسے ہی نہ لپیٹیں نا. پوائنٹ یہ ہے کہ اسی طرح ہر کے پارٹی کی قیادت اور اس کا بند دیکھیں نا, پھر بات اب چھوڑ دیں, چلے جی غلط ہے یہ صحیح. 3 جج بیٹھ کے اجازت دے رہے ہیں یار, اس کے ان کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی. وہ انتشار پیدا کر لیں, وہ انتشار کر لیں, وہ انتشار کا وہ لے کے ایجنڈا لے کے عدالت قانون آئین بعد میں, سب سے پہلے ملک. اب ملک ہی نہیں ہوگا, آپ کا انتشار ہوگا. اس وقت جنگ کا ماحول ہے, اور جنگ کا ماحول وہ بھی افغانستان کے ساتھ ہے. اور وہ جو سہیل افریدی صاحب جو ہیں عدالت میں ملنے سے طالبان کے ساتھ ان کا ایسا جوڑ ہے گا سر, ہو گیا جو مرضی کسی پھر کیسے الزام نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ملنے جو بندہ کہے کہ جی ہمارے یہاں پہ فوجی جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اور یہاں پہ وہ نہ ہو, ایکشن نہ ہو, کوئی کون ہے جو ایکشن کر سکے اور فوج کے ساتھ وہ متقع لگائے؟ اب فوج کے ساتھ تو وہ مل رہے ہیں, وہ مل رہے ہیں نا, وہ ملے ہیں. وہ تو بغیر اس کو اپنے لیڈر کے بغیر مشورے سے مل لیا, اور جب کیبنٹ بنانے کی باری آئی ہے تو اس وقت کچھ نہیں, مرضی سے نہیں چلتا. چلیں لمبی ہو جاتی بات. اگلا ٹاپک آ رہے ہیں جی ہمارا, پنجاب میں ڈبہ پیر جو ہیں وہ ان کے خلاف ایکشن ہی نہیں بلکہ ان کی تشہیر کرنے والوں کو بھی قید اور جرمانہ ہوگا. بہت اچھا ہے, اس حوالے سے خبر آئی ہے. تو ہر دفعہ ہر دور اقتدار میں ایسی ہی خبریں آتی رہتی ہیں جی, ڈبہ پیروں نے بند, ڈبہ پیر اگر بند ہونے لگتے تو اب تک یہ جو ہے نا بند کیوں نہ ہو گئے سارے, اور سارے یار بلکہ سیاسی سارے اپنے ڈبہ پیر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ڈبہ پیروں کی بات, یہاں تو حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ سرے عام پروگراموں میں آ کے خواتین اور بندے یہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں کوئی ان پر ہاتھ کوئی نہیں ڈالتا کہ جناب میرے پاس وزیر اعظم آیا, میرے پاس جناب چیف صاحب کی فلاں نومینیشن کے لیے جو ہے مجھ سے پوچھا گیا, فلاں جو ہے معاملے میں میں نے بتایا سب سے پہلے پیش گوئی کی, فلاں کے میں نے ہر ایک بندے کا منہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے ہاتھ دیکھا, فلاں بندہ مجھ سے پوچھنے آتا ہے معاملات کیسے آگے میں کروں, میرا مہینہ کیسا جائے گا, میرا ہفتہ کیسا جائے گا. مجھے بتائیں جب سرعام بیٹھ کے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے, نہیں جی نہیں, ستم ظریفی یہ رہی ہے کہ یہاں کا ایک وزیر اعظم جو ہے وہ پیر کے کہنے کے مطابق پورا ملک چلاتا رہا, چیف آف آرمی سٹاف بدلا جاتا رہا, اور عرفان صاحب آ جاندے ہو جناب عمران خان تے تواڈی بھی سوئی اتھے ہی آ کے رک دی ہے, ساڈے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی سوئی کہ ہر جو پارلیمان ہے نہیں اس ملک کا تاریخ رہی ہے, اس کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی بھی وزیر اعظم کے رکتی. آپ کے پاس تو میں تو حیران ہوتا ہوں آپ ساروں کا, راتی سوندے کیویں ہو, عمران خان دا نام لے کے سوندے ہونے, تو اٹھدے بھی تسی عمران خان دا نام, یار چھوڑیں, وہ بندہ ایک لیڈر ہے, اس کو عوام اسے پسند کرتی ہے. اب آپ اسے چاہے جیل میں رکھیں یا باہر رکھیں نہ رکھیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. اب ہر معاملے میں تو آپ اس کو تحریک انصاف کے بانی کو نہ گھسیٹیں. بات ہو رہی ہے حقیقت کی بات کرتے تھے, بتائیں کیڑا بندہ ہے پھر نا, چلو عمران خان تو آپ کو سارے عام پتہ لگ گیا,
مجھے بتائیں کیڑا ایسا وزیر مشیر ہے جس کے بارے میں سرعام وہ لوگ آ کے دعویٰ کرتے ہیں نجومی اور علم نجوم والے، علم جفر والے، اور یہی ڈبہ پیر بنے ہوئے ہیں جو ہیں کہ جو یہ نہیں کہتے کہ جی فلاں میرے کو لا کے یہ کر کے، اور اچھا ایک ہوتا ہے نا ثبوت لینا، ایک وہ ان کی ذرا ویڈیوز نکال لیں اور ان کو چاہیے نا لٹکا دیں ساروں کو کہ جو یہ کہتے ہیں، اور یہ آ کے اور ان پروگراموں کو پروموشن دی جاتی ہے. سارا دیکھیں نا آپ ذرا سوشل میڈیا کہ جناب منو دسو اگلا اچھا جی دسو جی عمران خان باہر نکلے گا، یا انہوں نے کئی دفعہ عمران خان کو باہر نکال لیا اور کئی دفعہ اندر کر دیا. اسی طرح کئی دفعہ وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا اور کئی دفعہ انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا. اسی طرح بلاول بھٹو کو آپ دیکھ لیں. اچھا وہ سر عام کر رہے ہیں یہ باتیں، اور کوئی ان پہ کوئی پیکا ایکٹ نہیں لگ رہا، کوئی ان پہ ذرا سی آپ کوئی صحیح بندہ بیٹھ کے جب صحیح انالیسس کر دے تو اس کو آپ اٹھا کے ڈالے میں لے جاتے ہیں. تو یہ زیادتی ہے. دیکھیں نا جو لوگ اچھا اب آپ کہتے ہیں عقیدے کی کمزوری ہے یہ نا، عقیدہ تو ہے عقیدے کی کمزوری اصل میں غربت کی ہے سارے مسئلے. امیر تو اس کو فیشن کے طور پہ کرتے ہیں، اور لا علمی مذہب سے لا علمی کا بھی جو ہے نا وہ بڑا قصور ہے. یہ مولویوں کا بھی بڑا قصور ہے، یہ علماء اکرام کا بڑا قصور ہے. جب معاشی طور پہ آدمی مضبوط ہوتا ہے، ہاں یہ بھی معاشی کو نہ تو ڈبہ پیر کی ضرورت ہے نہ کسی کی ضرورت ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ اپنے معاملات کو خود دیکھتا ہے. اچھا آپ کو تھوڑا سا سرپرائز ہوگا کہ یہ جتنے امیر آدمی ہیں ان کے پاس زیادہ ڈبہ پیر ہوتے ہیں. نہیں ڈبہ پیر وہ اس لیے وہ تو فیشن کے طور پہ ہیں. اچھا وہ اس میں ان کو ضرورت نہیں ہے، غریب کو دلاسے کی لالچ ہے ان کا، وہ کہتے ہیں اس سے ڈبل ہو ہمارے پاس. نہیں ڈبل نہیں، وہ ایک دیکھیں نا ایک مشغلہ ہے، وہ مشغلے کے طور پہ لیتے ہیں. اچھا جی ذرا انہوں فلان تو بلاؤ، اسی ذرا پوچھیے آج ساڑی اگلا ہفتہ کیویں گزرے گا، یا انجوائمنٹ کے لیے. یا کئی لوگ پھر آہستہ آہستہ اس انجوائمنٹ میں وہ اپنی جو ہے ان کی کمزوریاں جو ہیں وہ بیچ میں شامل، اور وہ جو ڈبے پیر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کمزوریوں پہ ہاتھ کیسے رکھنا ہے، ان کی نبض کو کیسے ٹٹولنا ہے، وہ تو اس چیز کے ماہر ہیں نا. لیکن وہ پھر ان کے لیے لازم مظلوم ہو، لیکن وہ پھر فیشن ہے ایک قسم کا کہ ایک نے ڈبہ پیر رکھنا دوسرے کو بھی ملا دیا. لیکن غریب جو ہے نا وہ مایوسی کی وجہ سے ملتا ہے، امید کی کرن لینے کے لیے ملتا ہے، اور اس کو یہ دلاسا ہوتا ہے کہ یا تیرا اگلا مہینہ جڑا آن والا ہے نا اس میں تمہیں یہ یا مجھ سے یہ تعویذ لے جو. لیکن اصل مسئلہ وہ یہ کہ یہ بالکل درست کیا گیا کہ ان کی تشہیر والوں کو بھی پکڑنا چاہیے جو ان کی تشہیر کر رہے ہیں، اور ان کو خود بھی پکڑنا ہے. اور اس سماجی طور پہ بہت منفی ایسے عوامل ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے ان کو بہت سخت سزا دینی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ خواتین کے ساتھ خواتین کے ساتھ انہوں نے جو زیادتی کرتے ہیں دور کی طرح ٹک ٹکی پہ لٹکا کے کوڑے مارنے چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں. نہیں جی اگلا ٹاپک ہمارا کچے کے جو پکے ڈاکوؤں کے لیے معافی کا اعلان، اور تعلیم و تربیت اور فنی تعلیم و صحت کارڈ کا بھی جو ہے وہ اس کا اجرا کر دیا گیا. پڑھ لیا انہوں نے جناب، وہ سارے جتنے یہ ہسپتال بھرے پڑے ہیں ان کو آپ نے صحت کارڈ دے دیے ہیں جو اب ڈاکوؤں کو دینے بڑے ضروری ہو گئے. اور یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے سارا یہ جو کیا جاتا ہے نا کہ جی ان کو ایک تو جی بلاؤ، پھر ان کو ہتھیار چھٹاؤ، پھر انہوں نے پروٹوکول دو، پھر ان کو جو ہے ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرو. وہ آگے ہی ان کے پاس بڑی تعلیم و تربیت ہے، وہ راکٹ لانچریں ہیں، اور وہ جو ہیں ان کے پاس ایسی ایسی گنے ہیں اور ایسے ایسے وہ چلانا سارے جانتے ہیں، میزائل تک وہ چلانا جانتے ہیں. آپ ان کو جناب کہہ رہے ہیں فنی تربیت دینی ہے، اور کیڑی فنی تربیت تسی انہوں نے دینی ہے جڑی انہوں کو نہیں ہے گی. سارے انہوں تو نچا رہے ہیں، پوری سیکورٹی کے ساتھ مقابلے وہ کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ، کیا تربیت؟ اصل یہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ان کو کیف کردار تک پہنچایا جائے. یہ غلط یہ سارا ان کا اتصال کیا جائے. ان کو اگر یہ آپ اس طرح اتارنے لگیں گے آگے، جن لوگوں کو آپ نے اتارا، پہاڑیوں سے اتارا، آپ نے ریاست مخالفوں کو اتارا، انہوں نے کون سا کہ آپ کو انعام دے دیا، اور وہ کون سی ان کی تربیت سلجھ گئی. یار جیلیں بڑی پڑی ہیں، پہلے ان کو تو سلجھا لیں. آپ ایک یہ جو جن کا آپ نے سختی سے سدے، میں وہی تو کہتا ہوں کہ جن کا سدے باب کرنا ہے ان کے آگے آپ کے عہدے پیالے رکھن دے دیو تو کہہ رہے ہو کہ جناب انہوں نے کمزور. اچھا شاہ ندیم صاحب صاحب، دو طرح کے ہوتا ہے. ایک اصلاحی پہلو اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں کو تعلیم و تربیت اور شعور دے کر ایک روٹین میں لایا جائے. ٹھیک ہو گیا، جس نے جرم کیا نا اس کو تو میں یہی کہنے لگا. دوسرا ٹھیک ہے ان کے جو بچے ہیں ان کے خاندان ہیں ان کی تربیت کریں، ان کی لک آفٹر کریں. یہ ایک پازیٹیو اس کا مثبت پہلو ہے. لیکن اس کا منفی پہلو یہی ہے
کہ جب آپ ان سے معاہدہ کرتے ہیں یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا ان کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ سمجھتے یہی ہیں کہ اگر جرم میں نے اتنے جرم کر لیے پھر معافی اخیر کرنی پڑی ہے تو پھر میں جرم کر لوں گا. یہ ان کے ذہن میں یہ جو نیگیٹیولی ہے وہ یہی آتا ہے اور سب سے پہلے یہ نیگیٹیو ہی جائیں گے. اس لیے ان کو بجائے اس کے کہ ان کی اصلاح کرنے کا سوچ سے جو نہیں سے ہو سکتا بے شک آپ یہ چھوٹا سا علاقہ ہے اس کو صفایا کریں اور ختم کر دیں. ان کو پکڑ کے ان کو جو ہے نا ان کو سزائیں دیں تاکہ ان کی آنے والی نسلوں کو یہ پتہ لگے. نہیں, جب قانون ایک بنتا ہے اس میں چاہے وہ شاہ ہو چاہے غریب ہو چاہے کوئی بھی ہو اس کو قانون ایک جیسا نہیں جب تک لاگو کیا جائے گا اور سزا جزا کا عمل عدل کے ساتھ نہیں کیا جائے گا تو کس طریقے سے یہ معاشرہ جو ہے وہ آگے چل سکے گا. اگلا ٹاپک ہمارا بڑا سیریس ہے جی کہ بجلی چور گاؤں والوں کا لیسکو ٹیم پر حملہ تشدد گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا. یہی وہی جو قانون کے دو پہلو دیکھیں. ہمارے ہاں کہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں نا لیسکو والوں سے یا وابڈا والوں سے تو وہ بتاتے ہیں جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس لو یہ حکومت کہتی ہے جی بجلی کوئی نہیں بندی کوئی نہیں بہت بجلی ہے صرف اس کا استعمال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اچھا نمبر 1. نمبر 2 وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کی صرف چوری کو روک دیں تو آپ اتنی وفر آپ کے پاس بجلی ہوگی اور اس کو آپ سستا کر کے آپ صنعت کاروں اور جو کسان ہیں جو جہاں سے ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے وہاں آپ اس کو سستی کے طور پر انہیں ریلیف دے سکتے ہیں. لیکن ہم دیکھیں آج تک سارے آئے ہیں وزرائے اعظم اور سارے ہی دعوت عمران خان صاحب بھی یہی کہتے رہے آج شہباز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی چوری ہماری جو ہے نا بجلی چوری یا گیس چوری یا یہ قانون اور بڑے بڑے اشتہار لیکن اس کے باوجود چوری ہو رہی ہے. اچھا چوری اب 2 ہیں اس میں جو نہیں 2 ہیں اس کے پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ چوری لوگ کرتے ہیں. اچھا اس میں عمرہ اور غریب ساری شامل ہے. اچھا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ چوری جو ہے یہ کرواتا کون ہے. اب اس میں یہ ہے کہ یہ لیسکو ہی چوری کروا رہا ہے یہ وابڈا ہی چوری کروا رہا ہے اور وہ جو ہیں وہ دونوں چوری کر رہے ہیں. اچھا کیوں اصل میں امیر چوری کرتا ہے اس کو دیکھ کے غریب بھی وہ کہتا ہے یار اے کردہ پہ ہے تو میں کیوں نہ کروں. یہ جو رجحان ہے اب اس میں یہ ہے کہ آپ بلا امتیاز وہی والی بات آ جاتی ہے کچے پکے ڈاکوؤں والی کہ آپ بلا امتیاز سب پہ کارروائی کریں سخت رکھیں اور ذمہ داری جو ہے وہ وابڈا آفیسرز کی ایس ڈی او ایکسین کی ہونی چاہیے اور وہ ذمہ دار ہو بجائے آپ اس کا بوجھ دیکھیں نا. ایک چوری کرتا ہے سارے محلے والے جو غریب ہیں بوجھ وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ امیر اے سی چلا رہا ہے 10 اور غریب کے گھر جو ہے وہ بتی کا بل جو ہے وہ 35 ہزار روپے آ رہا ہے. اب وہ کیسے آ رہا ہے کہ وہ اس کا بوجھ اس پہ ڈالا جا رہا ہے. جب وہ ڈالا جاتا ہے تو پھر تو چوری جو ہے لیسکو والوں کو اس اگر ایک لحاظ سے لیسکو والوں کو اس سے بھی یا وابڈا والوں کو اس سے بھی زیادہ لتر پریٹ عوام کا ہونا چاہیے. ان کو کھمبوں پہ لٹکانا چاہیے عوام کو جب یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کیوں. ایک طرف تو یہ آ کے چھاپے مارتے ہیں اور جرمانے کرتے ہیں اور مقدمے بناتے ہیں دوسری طرف یہ خود پیسے لے کے چوری کرواتے ہیں. جب یہ دونوں کام ہو رہے ہیں تو پھر عوام تو پھر پھگے گی. یہ دیکھیں نا لیکن اس میں جو اصل ہے دیکھیے تو ہو گیا ایک پہلو جس پہ ہم نے دوسرا پہلو یہ ہے کہ چوری نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ کو سخت اقدامات کرنے پڑیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان وابڈا آفیسرز کو جو اشرافیہ ہے اس کو پابند کرنا پڑے گا. میں نے بتایا نا کہ اگر آپ نے کچے پکے کے ڈاکوؤں کا سدباب کرنا ہے تو پولیس کو ذمہ دار ٹھہرائیں اس سے اس کے جواب طلبی کریں. اسی طرح آپ نے اگر چوری بجلی کی گیس کی ان ساروں چیزوں کی روکنی ہے تو پھر آپ کو ان اداروں کے جو اشرافیہ دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں موجے کر رہے ہیں اور پتی وصول کر رہے ہیں اپنے اپنے حصے کی ان کو ذمہ دار ٹھہرا کے ان کو سزا اور جزا دینی چاہیے نہ کہ آپ عوام کو سزا اور جزا دیتے پھریں. جب تک کوئی بھی میں بتایا ایک ادھا بندہ ہوگا جو اپنی مرضی سے کنڈی ڈالتا ہوگا. یہ کنڈیاں جو ڈلتی ہیں
یہ وابڈا والوں کی مرضی سے، لیسکو والوں کی مرضی سے ڈلتی ہیں، ورنہ کسی کی اتنی جرم بتایا نا قانون کی، ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں یار فلاں بڑا قانون کی خلاف ورزی کرا، کوئی نہیں کر سکتا جب تک اسے اللہ شہری نہیں دیں گے. اور اللہ شہری والے کون دیتے ہیں؟ یہ ادارے ہی دیتے ہیں، انہی کے افسر شاہی دیتے ہیں. اگلا ٹاپک ہے جی صنعت و زراعت کی ترقی کے لیے روشن معیشت بجلی پیکج کا اعلان کیا گیا، کیا یہ خوش آئند ہے؟ دیکھیں جی یہ دیر آئے درست ہے، یہی تو اصل مسئلہ ہے. کہتے ہیں جی ہماری معیشت، ہماری ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ کیسے درست ہوگی. اس کے لیے سب سے پہلے دیکھیں جی جب تک انیشیٹو آپ ان لوگوں کو نہیں دیں گے جو کہ آپ کی معیشت کی ہڈی ہیں، مثلا صنعتیں اس ملک میں جتنی زیادہ ہوں گی، بے روزگاری ختم ہوگی، مہنگائی ختم ہوگی اور معیشت جو ہے وہ ہماری مضبوط ہوگی. اس کے لیے کیا ہے اصل مسئلہ کہ ریلیف دیں ان کو، ٹیکسوں میں ریلیف دیں. جو نئی صنعتیں بن رہی ہیں ان کو 3 دنیا بھر میں ہوتا ہے 5 سال کا ریلیف، کوئی ٹیکس نہیں، آپ کام کریں. 3 سال کا انہوں نے پھر ان کی صرف یہ نہیں کہ آپ بجلی، اور اس میں بڑا اچھا انہوں نے کہا کہ جناب اس میں ایک تو 23 روپے 22 روپے سم تھنگ 98 پیسے، وہ 23 روپے ہی ہو گئے، 23 روپے فی یونٹ. اس سے بھی سستی ہونی چاہیے. دیکھیں نا لوگ باہر جو ہے وہ 10 20 روپے، 10 15 روپے، 5 روپے اس طرح ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا چوری روکیں. اور اس کا، اور اس میں ایک اور بڑی اچھی بات کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم 23 روپے دیں گے لیکن اس کا جو بوجھ ہے ہم عام دوسروں پہ نہیں ڈالیں گے. یہ سب سے اہم بات جو شہباز شریف صاحب نے کی ہے وہ یہ ہے. اور اس کے ساتھ صرف یہ بات بجلی تک نہیں رہنی چاہیے، اس میں گیس جو ہے، پیٹرول ہے، وہ بھی ڈیزل کاشتکار کے لیے اور صنعت کار کے لیے، اور بالخصوص نئے صنعت کار اور نئے جب تک آپ کسانوں کی تعداد نہیں بڑھائیں گے، جب تک آپ صنعت کاروں کو زیادہ. شاہ ندیم صاحب اس منصوبہ بڑا اچھا بنتا ہے لیکن اس میں جو ہے نا وہ سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک محدود لوگوں تک محدود ہو جاتا ہے. ان کو سیاسی لوگوں کو دینا چاہیے. اگر یہ بڑا منصفانہ طریقے سے اگر یہ ہر ایک کے لیے یہ بلا امتیاز اگر یہ کام کیا جائے اور اس میں جو فیسلٹیٹ دیتے ہیں پوری دنیا جو ہے وہ سبسڈی دیتی ہے، آپ اگر ان کو سبسڈی محدود نہیں رہتی سارے چیزوں کو ترقی جو دینا. اچھا اس کا فائدہ جو ہے نا مطلب انڈائریکٹلی دوبارہ پھر حکومت کو ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا کوئی احسان کر رہی ہوتے ہیں سبسڈی دے کر. جب بھی وہ اس کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے، جب بھی ملکی حوالے سے اس کی پیداوار بڑھتی ہے، جب وہ کرنا سستی ملنی ہے. اب پھر ایکسپورٹ جب ہوتی ہے اس وقت مارکیٹ جو ورلڈ کی مارکیٹ ہے اس کے مطابق آپ کے پرائز جو ہے وہ بڑھتے ہیں. جنریشن ویلی پھر رہی ہے سر، اس کو کھپت ہوتی ہے، روزگار ملنا. اچھا پھر اس کے بعد یہ جو بھوک ننگ پڑی ہوئی ہے جو ہمیں ٹماٹر اور پیاز، اب پہلے ٹماٹر مہنگا بہت زیادہ تھا، اب اس کے ساتھ ساتھ پیاز آج مہنگا بہت زیادہ ہو گیا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو اس وقت جو ہے ریلیف ملے گا عام عوام. اچھا زرعی معاملے میں پہلے ہم خود کفیل تھے اور جو انڈیا کی پنجاب تھا وہ ہمارے پاس آتے تھے، جب آ کے تو ہم سے سیکھتے تھے کہ جی ہم کس طریقے سے پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں اور زرعی معاملات میں بہترین ترقی لا سکتے ہیں. آج جو ہے وہ پورے کا جو انڈیا پنجاب ہے وہ امریکہ تک سکھانے کے لیے چلا گیا. انہوں نے اپنی یونیورسٹیوں کو اپ گریڈ کیا، انہوں نے اپنے ریسرچ کو اپ گریڈ کیا. یہاں پہ ابھی تک جو ہے وہی پرانا جو ہے وہ سلسلہ 1900 کا چل رہا ہے. جو نئی جنریشن آئی ہے نا یہ کہانیاں وانیاں سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہوا وہ مانتے ہی نہیں ہیں. آپ بتاتے ہیں، آپ بتا رہے ہیں، دوسرے دوست بھی آتے ہیں، ہم سے پوچھا جائے جناب یہ معیشت کیوں ہو رہا ہے وہ بتائے. یہ بتانے کے یار اب جیسے اب بات ہوئی ہو رہی ہے کہ یار یہ معیشت جو ہے نا اس کو کرنے کے لیے ہمیں جو ہے صرف ریلیف جو ہے وہ 22-23 روپے کا نہیں، اس سے بھی زیادہ زرعی آلات پہ دیں، کھاد کا اس کی کم کریں، صنعت کاروں کو مشینری جو ہے وہ سستی ملے. کیسے ملنی ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ بتانا ہے. اچھا ہم بتانے لگتے ہیں کہ یار وہ مشینری پہلے آمدی سی، لوگوں کو مانتے ہی نہیں. اب نا آج آپ بتائیں، میں اپنے اسکول کے زمانے میں 10 روپے کلو گوشت لیتا رہا ہوں. اب میں جب اپنے بچوں کو بتاتا ہوں میں 10 روپے کو مذاق اڑاتے ہیں، جانے یہ کہ کتوں خوابوں کی باتیں آپ کر رہے ہیں. تو مجھے ہمیں نا اب پیچھے نہیں جانا چاہیے. اس کی وجوہ میں سمجھتا ہوں تاریخ میں کیا ہوا گزشتہ وہ بتانا چاہیے. نہیں وہ نہیں کہہ رہا. اس وقت جو کیوں کم تھا، پیداوار زیادہ، رسد زیادہ اور طلب کم تھے، یہی کہہ رہا ہوں. اب بندے ہو گئے زیادہ، سال کے ساتھ
جب ہماری دنیا میں جب دنیا ہم نے ان کے لیے میں بندوبست نہیں کیا. یہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بجٹ اس سے اب پلس ہونا چاہیے. یہاں پہ تو بہت سارے یہاں ایسے جنہوں ہیں نے سوچنا ہے نا جی یہ چیزیں مردم شماری نہیں پوری ہوئی ابھی تک تو بچوں کے جنہوں نے سوچنا پتہ ہے ہی وہ نہیں یہ سوچتے ہیں ہمارے پتر نے وزیر اعلیٰ کدوں بننا ہے یا ہماری اور بیٹی ہم نے مفاد اور ہم نے وزیر اعظم اب کب بننا ہے بس یہ دیکھنا ہے. اور ہم نے اقتدار کا مزہ کب صوبہ لینا کون سا آ رہا ہے اس میں ہماری کمیشن کتنی ہے اور ہمیں کتنا کہاں سے فائدہ ہونا ہوگا اور ہم نے اپنوں کو جو ہے اس میں سے کتنا فائدہ دینا ہے کن کن کو ٹھیکے دینے ہیں کیڑے اپنے ٹھیکیدار انہوں ذرا بلاؤ انہوں نے اپلائی کراؤ اور انہوں کنوں دینا ہے انہوں فائنل کرو. جب یہ صورتحال یہاں پہ ہوگی تو یہاں آپ یہ کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے یا یہ ہونا چاہیے یا پہلے ہوتا رہا ہے وہ سب چھوڑیں. اب کم سے کم اگر شہباز شریف صاحب نے 23 روپے کرتا ہے انہوں دی مہربانی سلوٹ ہے جناب. اگے جڑا ہے نا اس کوشش کریں کہ گیس میں بھی ریلیف دیں ڈیزل میں بھی ریلیف دیں اس کے ساتھ آلات ان کو آپ دیکھیں جی ستم ظریفی دیکھیں اور یوریا کھاد انڈسٹری کی طرف ان کو آنا چاہیے کھاد دے نال پورے پاکستان چ دودھ بن رہا ہے اور وہ زہریلا میں بات کر رہا ہوں کہ حالت دیکھیں کہ ایک بچے کو یہ کیسے حکمران خدا کی قسم کیسے سوتے ہیں. یہ میں کہتا ہوں کہ دیوار کو مارنے کو کرتا ہے کہ ایک بچہ آج جس کو بڑے شوق و ذوق سے لوگ خوشیاں مناتے ہیں میرا پوتا ہویا میرا پتر ہویا میرا نواسا ہوا وہ یار آئے گا آ گیا دنیا تے تسی تو خوش پہ ہوندے ہو انہوں پہلا قطرہ دودھ دا تسی کیڑا زہریلا پہ آ رہے ہو. اور مجھے بتائیں کہ یہ حکمران بڑے دڑلے سے بیٹھ کے اوپر بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ جناب سب اچھا ہے اور ہم عوام کے لیے آئے ہیں اور ہم نے عوام کے لیے اور سر عام جو ہے وہ ہزاروں کلو جو ہے وہ پھینک رہے ہوتے ہیں. دودھ کی بات کرتے ہیں یہاں تو پانی نہیں صاف مل رہا. اب مجھے بتائیں جس آنے والے بچے کی آپ بات کرتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں یہاں نہ ہوا صاف ہے اب سموگ زدہ اور آلودہ زدہ ہوا دنیا میں ہم پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ ہمارے شہر آ رہے ہیں. وہاں آپ ایک بچے کی آنے کی خوشیاں مناتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ویسے آفرین ہے ماتب کرنا چاہیے ہمیں اور اپنے گریبانوں میں حکمرانوں کو اور عام کو ہر باپ کو ہر ماں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کس بچے کی آنے کی خوشیاں. جی ناظرین یہ ہمارے مسائل ہیں اور اسی مسائل کی وجہ سے جو ہے ہم یہاں پاکستان میں تمام لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں اور پریشان کا حل صرف یہی ہے کہ حکمرانوں کو احساس ہونا چاہیے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کب کرتے ہیں. ہم اپنا فرض ادا کرتے رہتے ہیں وہاں تک بات پہنچاتے رہتے ہیں. ہم نے اعلان کرنا ہے آگے سے جو سننا نہ سننا وہ ان کی مرضی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنے میزبان عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.